کسی کے ماں باپ کسی کے دروازے پر روٹی کا ٹکڑا مانگ کر کے گزارا کر رہے ہیں، کسی کے ماں باپ مسجد کے زینے پہ بیٹھ کر کے بھیک مانگ کر کے گزارا کر رہے ہیں، کسی کے ماں باپ اللہ اکبر کسی کے یہاں برتن جھاڑو کر کے اپنا گزارا کرنے پر مجبور ہے۔ اے میری قوم کے جوانوں، یاد رکھو جب تک کہ اللہ کے بندوں کو خوش نہیں کرو گے اس وقت تک اللہ آپ سے ہم سے راضی نہیں ہوگا۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ بندوں کے دل سے اللہ تک پہنچنے کا راستہ جاتا ہے، یعنی جب تک دلوں کو خوش نہیں کرو گے اس وقت تک تم اللہ کو راضی نہیں کر سکتے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق کا قول ہے، روئے زمین پر جتنے ذرات ہیں اس سے زیادہ اللہ تک پہنچنے کے راستے ہیں۔ اللہ تک پہنچنے کا سب سے قریبی راستہ جو ہے وہ اللہ کے بندوں کو خوش کرنا ہے، ان کی خدمت کرنا ہے۔ مجھے بتاؤ جب عام بندوں کو خوش کرنے پر، عام بندوں کی خدمت کرنے پر اللہ یہ مرتبے عطا فرماتا ہے، تو وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کی دعائیں لیتے ہیں، وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کو خوش کرتے ہیں، وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ کچھ ایک طبقہ نماز کی طرف تو آ گیا، ایک طبقہ داڑھی کی طرف تو آ گیا، ایک طبقہ ٹوپی کی طرف تو آ گیا، لیکن جب ان کی پرسنل لائف میں جھانک کر دیکھو، ان کی نجی زندگی میں دیکھو تو ان کا سلوک ماں باپ کے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ماں باپ پر ہزاروں تقریریں ہوتی ہے، درجنوں تقریریں ہوتی ہے، اثر کیا ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ چلیں دوسروں نے جو کہا ان کو چھوڑیں، مسلک اعلیٰ حضرت میں ماں باپ کی کیا اہمیت ہے؟ تو کیا مسلک کا نعرہ لگاتے ہیں ہم؟ مسلک کا نعرہ ہمارا حال یہ ہو گیا، میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو۔ مسلک اعلیٰ حضرت میں جہاں اشداء علی الکفار ہے وہیں پر رحماء بینہم بھی ہے۔ ہم نے اشداء علی الکفار کو ہائی لائٹ کیا، کرنا بھی تھا اور ہونا بھی چاہیے، لیکن شاید ہم نے رحماء بینہم کو بلا دیا۔ اسی لیے جو نرمی ایک دوسرے کے لیے ہونا چاہیے، بعض لوگوں میں، بعض کی بات کر رہا ہوں سب کی نہیں، بعض لوگوں میں کہیں نہ کہیں وہ چیز اٹھ گئی۔ نعرہ تو لگائے گا جلسے میں مسلک اعلیٰ زندہ باد، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں، غوث کا دامن، اور گھر پہ ماں کو ڈانٹ کے آیا ہے بس کر، تجھے کتنا پیسہ دوں دوائی کے۔ سب ایسے نہیں ہوتے، لیکن میں بات کر رہا ہوں جوانوں کی۔ امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی لکھتے ہیں ماں باپ کا ادب کیا ہے؟ فرمایا جب اپنے ماں باپ سے گفتگو کرو پہلے ان سے اجازت لو۔ توجہ کریں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہاتھ اٹھوا لیے جائیں نا میرے بھائیوں ہاتھ، تو شاید کتنے ہاتھ ہوں گے جو اٹھ سکیں گے۔ کون لوگ ہیں جو ماں باپ سے اجازت لے کے گفتگو کرتے ہیں؟ پہلی بات تو ماں باپ ترستے ہیں میرے بھائی کہ میرا بیٹا مجھ سے گفتگو تو کر لے۔ فون پر لگے ہوئے ہیں کسی لڑکی سے ناجائز تعلقات بنانے میں، گھنٹوں اس کو پٹا رہے ہیں، پھسلا رہے ہیں، اور ادھر بوڑھی ماں انتظار کر رہی میرا بیٹا مجھ سے بات تو کر لے، مجھ سے میری خیریت تو پوچھ لے۔ یہ حالات ہیں۔ بوڑھے ماں باپ سے بات کرنے کو فرصت نہیں، دوستوں کے پاس رات کے 3 بجے تک بیٹھ رہے ہیں، انٹرنیٹ لے کر کے رات کے 3 4 بجے تک بیٹھ رہے ہیں، ماں باپ سے خیریت پوچھنے کا وقت نہیں۔ سنو، میرے امام لکھ رہے امام اہل سنت کہ جب ماں باپ سے بات کرنا ہو تو اس طریقہ یہ ہے کہ پہلے ان سے اجازت لو، اور اجازت لینے کے بعد بات کا طریقہ کیا ہو؟ اے بڈھی، اے بڈھا، ڈوکری ڈوکرا، یہ سب نہیں، بلکہ فرماتے ماں باپ سے اجازت لے کر جب ان سے بات کرنے کا وقت آئے تو ایسے بات کرو جیسے غلام اپنے آقا سے بات کرتا ہے۔ یہ ہمارے یہاں گفتگو کرنے کا انداز ہے۔ کسی کے پاس دنیا کی ساری نعمتیں ہوں، مال ہو، منال ہو، یہ ہو، اقتدار ہو، سب کچھ ہو، اگر ماں باپ کی رضا اس کے دامن میں نہیں ہے، ماں باپ کی خوشی اس کے دامن میں نہیں ہے، اس سے بڑا ناکام انسان کوئی نہیں۔ ماں باپ کا دل دکھانے والا ایک دن زوال پذیر ضرور ہوگا، ماں باپ کو تکلیف پہنچانے والا ایک دن ذلت کے گھاٹ ضرور اترے گا، ماں باپ کے دل کو اذیت پہنچانے والا، ماں باپ کی بد دعا
دعا لینے والا ایک دن برباد ضرور ہوگا۔ علامہ زمخشری آخری عمر میں لنگڑے ہو گئے تھے، لنگڑے۔ تفسیر کشاف کا مصنف علامہ زمخشری لنگڑے ہو گئے۔ کسی نے پوچھا حضرت اتنے بڑے مفسر قرآن، اتنے بڑے عالم، آپ لنگڑے ہو گئے؟ فرمایا یہ میری ماں کی بد دعا کا نتیجہ ہے۔ میرا بچپنا تھا، بچپنے میں ماں کی زبان سے بد دعا نکل گئی۔ اور یاد رکھنا ماں باپ کی دعا بھی اثر دکھا کے رہتی ہے اور بد دعا بھی اثر دکھا رہتی ہے۔ اللہ کے بندو، زمخشری کہتے ہیں کہ ایک دن میں بچپن چڑیا کے ساتھ کھیل رہا تھا، چڑیا کے پاؤں میں میں نے دھاگا باندھ رکھا تھا اور چڑیا کو چھوڑ دیتا اور وہ اڑتی چلی جاتی، پھر چڑیا کو دھاگے سے پکڑ لیتا، پھر وہ میرے پاس آ جاتی۔ ایسا ہوا کہ چڑیا کو میں نے چھوڑا اور وہ جا کے گھونسلے کے اندر گھس گئی اور پیروں سے گھونسلہ پکڑ کے بیٹھ گئی۔ میں نے کھینچا کھینچا کھینچا، نہیں نکلی، زور لگایا تو چڑیا کی ٹانگ جو ہے وہ دھاگے میں آ گئی۔ میری ماں کو غصہ آیا، ماں نے کہا زمخشری تو نے ایک چڑیا کا پیر توڑ ڈالا۔ ماں کے جذبات تھے، جذبات میں زبان سے نکل گیا، تو نے چڑیا کا پیر توڑا، اللہ تیرا پیر توڑ دے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں علامہ زمخشری کہتے ہیں کہ یہ میری ماں کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ تھے۔ پوری زندگی اس کا اثر نہیں ظاہر ہوا، لیکن مرنے سے پہلے پہلے ماں کا دل نہیں دکھایا تھا، ماں کو تکلیف نہیں پہنچائی تھی، ماں کو اذیت نہیں پہنچائی تھی، لیکن ایک چڑیا کے معاملے میں جذباتی ہو کر ماں سے زبان سے نکل گیا، پورا ہوا۔ تو اللہ کے بندو، خوشیاں ڈھونڈنے چلے ہو، نعمتیں ڈھونڈنے چلے ہو، برکتیں ڈھونڈنے چلے ہو، تو بات دور نکل گئی۔ عرض کیا کر رہا تھا؟ جب تک سینے کینے سے پاک نہیں ہوں گے تمہارے سجدے اور دعائیں سر کے اوپر نہیں جائے گی۔ ایک بات اگر نہ کہوں تو میرا دل نہ بھرے گا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں، جب امتی کے لیے دل میں کینہ رکھے تو اس کی نماز سر کے اوپر نہیں جاتی، اگر امتی نبی کے لیے دل میں کینہ رکھے پھر وہاں تو نماز کا تصور ہی ختم ہے۔ اور کینے کا اثر کب پتا چلتا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں، صرف سعادت مند روحوں کو آواز دینا چاہتا ہوں۔ کینے کا تصور کب پتا چلتا ہے؟ توجہ، کینے کا اثر اس وقت پتا چلتا ہے کہ اللہ نہ کرے کسی کے دل میں علامہ ایوب صاحب کے لیے کینہ ہو، مفتی ایوب صاحب کے لیے کینہ ہوا، میں نے جہاں تعریف شروع کی اس کا منہ اترنا شروع ہوگا۔ یعنی کہ جس کے لیے دل میں کینہ ہوتا ہے اس کی تعریف انسان سے برداشت نہیں ہوتی۔ کینے کی یہ علامت ہے۔ نمبر 2، جب کسی کے لیے دل میں کینہ ہو اس کی لوگ تعظیم اور عزت کریں تو بھی انسان سے برداشت نہیں ہوتی۔ تو اب دنیا میں کن کے سینوں میں نبی کے لیے کینہ ہے؟ اگر تلاش کرنا ہو تو پھر ہم سلیکشن نہیں کریں گے کیونکہ ہمارے پاس کوئی علم غیب نہیں ہے، لیکن علامتیں تو ہیں نا۔ جب علامہ مفتی ایوب صاحب کی تعریف کسی کو برداشت نہ ہو تو ہم سمجھتے اس کے دل میں کینہ ہے۔ سید فرید میاں کی تعریف برداشت نہ ہو، ہم سمجھتے دل میں کینہ ہے۔ ہم ان کی عزت کریں تو وہ بے چین ہو جائیں، سمجھ جاتے دل میں کینہ ہے۔ اب دنیا میں ڈھونڈو ایسے لوگوں کو کہ کلمہ پڑھ کے بھی کوئی اتنا بد نصیب ہے کہ نبی کے لیے کینہ رکھتا ہے، تو دیکھ لو اگر ہیرو ہیروئن کے زلف و رخسار کی تعریف کرے تو لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اور نبی کی نعت شروع کر دو تو لوگ ادھر ادھر دیکھنے لگتے ہیں۔ پتہ چلا جن کو ہیروئن کی زلف و رخسار کی تعریف بے چین نہیں کرتی ان کو واللیل والے چہرے والے کی تعریف اگر بے چین کر دے، پھر کسی برادری کا ہو، کسی خطے کا ہو، کسی قبیلے کا ہو، کسی ذات کا ہو، کسی بات کا ہو، کسی بھی ڈگری کا مالک ہو، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن رسول اللہ کا وفادار نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیں کتنوں کا برتھ ڈے روز منایا جاتا ہے کسی کو تکلیف کچھ کہنے کی، لیکن جب رسول اللہ کا میلاد آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہاں لکھا ہے، کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا اللہ کے بندو، اتنی میلادیں تم نے ہضم کر لی، تکلیف نہ ہوئی؟ ایک آمینہ کے لال کی میلاد، ایک آمینہ کے لال کی میلاد، اور پھر میں کہتا ہوں کسی کی میلاد ہمارے لیے وہ اہمیت نہیں رکھتی۔ آمینہ کے لال کی میلاد صرف کسی کی ولادت نہیں بلکہ وہ یوم انقلاب ہے۔
بابا سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک کعبہ بتوں سے کب پاک ہوا؟ اسی میلاد کے بعد۔ شیطان کا قبضہ دنیا سے کب ختم ہوا؟ اسی میلاد کے بعد۔ بچیوں کا زندہ دفن ہونا کب بند ہوا؟ اسی میلاد کے بعد۔ لوگ رحمان کا کلمہ پڑھنے والے کب بنے؟ اسی میلاد کے بعد۔ نماز پڑھنے والے کب بنے؟ اسی میلاد کے بعد۔ مکے جیسے کفرستان میں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک کی اگر گونج ہوئی ہے اسی میلاد کے بعد، پتہ چلا وہ صرف کسی کی میلاد نہیں بلکہ یوم انقلاب ہے۔ لیکن رونا تو اس پر ہے نا میرے بھائی، انسان اتنی میلادیں ہضم کر گیا، ایک میلاد اور پھر اس پر طرفہ یہ کہ کچھ لوگ اتنے آگے بڑھتے، مجھے نہیں ابھی تک پتا چل سکا کہ کسی عالم نے اس پہ اعتراض کیا۔ علماء کی توجہ چاہیے، میلاد پر عالم نے کبھی اعتراض نہیں کیا کسی نے، میں کسی عالم کو نہیں جانتا جس نے اعتراض کیا، لیکن جاہلوں کی طرف سے اعتراض۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ علم کتنا ہی ہو اور اگر وہ تعظیم رسالت نہیں جانتا تو ابو الحکم کو بھی ابو جہل کا ٹائٹل دیا گیا ہے۔ جی واہ واہ، عالم کبھی بھی اعتراض نہیں کیا، تو کہا جاہلوں کی طرف سے کہا کہ یہاں تک کہہ دیا کہ یہ میلاد تو شرک ہے۔ میں نے کہا اللہ کے بندو، رب کی شان ہے لم یلد ولم یولد، تو جس کا میلاد منایا تو شرک کی کاٹ تو یوں ہی ہو گئی۔ تو نبی کے لیے دل میں بغض نہ رکھو، کینہ نہ رکھو، بلکہ دیکھو کیا فکر ہونی چاہیے۔ لوگ کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ اللہ کے نبی ایسے ایسے ایسے، لیکن 14ویں صدی کا مجدد آیا اور اس نے اپنے قلم اور زبان کو وقف کر دیا نبی کی تعریف کے لیے، اور کس شان سے کہی، کس شان سے کہتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، اور کیا مزے میں کہتے ہیں کہ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں فبن، فبن میں دلہن، سزائے مہن پہ ایسے ملن، یہ امن و امان تمہارے لیے، یہ مرحمتیں کہ کچی متیں نہ چھوڑی لتے نہ اپنی گتے، قصور کرے اور ان سے بھرے قصور جنا تمہارے لیے۔ سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملیح دلارہ ہمارا نبی، جس نے ٹکڑے کیے ہیں قمر کے وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ اے سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد۔ اللہ کے بندو، جب نبی کی تعریف ہو تو دل چھوٹا نہ کیا کرو۔ اگر کسی کے دل میں کینہ ہے تو کیسے پتا چلے؟ کہ بے جان جھنڈے کو تو سلام کرتا ہے، زندہ نبی پہ سلام پڑھنے کو اعتراض کرتا ہے۔ واہ 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 واہ، بات ہے، سبحان اللہ، زندہ باد۔ اندازہ فرمائیں، میں واللہ کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں، صرف آپ کے سامنے چور کی نشانیاں رکھتا ہوں۔ آپ مجھ سے زیادہ دانشمند ہیں نا؟ جب کپڑا خریدنے میں اتنی احتیاط ہے کہ 4 دکان ڈھونڈ کے کپڑا خریدتے ہو، تو پھر کسی کی اقتداء کے سے پہلے بھی آپ کو تھوڑا سا خیال ہونا چاہیے۔ اپنی جیب کا پیسہ ضائع کرنے کے معاملے میں اتنے حساس ہو، اپنی نمازیں ضائع کرنے کے معاملے میں کیوں اتنی نادانی سے کام لیتے ہو؟ ایسے ہی کسی کے بھی پیچھے نہیں۔ اب کس کے پیچھے پڑھو؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو صرف کیونکہ ایک داعی کی حیثیت سے میں اشارے دینا چاہتا ہوں۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ کل میرے بعد کوئی آ کر کہہ دے کہ وہ تو لڑا گئے، ہم صوفیہ کے غلام ہیں، ہم لڑنے لڑانے والی بات نہیں کرتے، ہم تو نشانی دے جا رہے ہیں۔ ڈھونڈ لینا، تلاش کرنا، عقل مند ہونا، سوچو بے جان جھنڈے کو جس کا انتخاب انسانوں نے کیا ہے،
اس کے لیے سلام بھیجنے پر کوئی اعتراض نہیں، اور وہ زندہ نبی جس کی وجہ سے ساری سلامتیاں ہیں، جھنڈے کے لیے قیام کیا، اٹھ کے کھڑا ہوا، کوئی تکلیف نہ ہوئی، اور نبی کے لیے اٹھ کے کھڑا ہو گیا تو تکلیف ہو گئی۔ امام کہتے ہیں آنکھیں ملنا، کیا بات کی، آنکھیں ملنا، جھنجلا پڑنا، لاکھ جمائی انگڑائی، آنکھیں ملنا، جھنجلا پڑنا، لاکھ جمائی انگڑائی، ارے نام پہ اٹھنے کو لڑتا ہے، اٹھنا بھی کچھ گالی ہے، نام پہ اٹھنے کو لڑتا ہے۔ امت کو اتحاد کی ضرورت ہے، جب جھنڈے کے لیے ہم کھڑے ہو سکتے ہیں تو سارے جھنڈے جس کے قدموں میں آ کے عزت پاتے ہیں اس کے لیے کیوں اٹھ کے کھڑے نہیں ہو سکتے؟ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ روزانہ استاد کی تعظیم کے لیے اسکول کا ہر بچہ کھڑے ہوتا ہے، اسکول میں 8 پیریڈ ہوتے ہیں، 8 پیریڈ میں کھڑے ہونا پڑتا ہے، ہم بھی کھڑے ہوئے، آپ بھی ہوئے ہوں گے میرے عزیز۔ جو فزکس پڑھائے اس کے لیے اٹھ کے کھڑے ہوئے، جو ریاضی پڑھائے اس کے لیے اٹھ کے کھڑے ہوئے، اور جو کہتا ہے بوئس تو معلمہ کہ میں کائنات کو علم سکھانے کے لیے آیا ہوں، کم از کم یہ نہیں سوچا؟ اس کا مطلب کہیں نہ کہیں آپ انگریز کی تحریک کا شکار ہوئے ہیں، آپ کے دل میں کہیں نہ کہیں بغض ہے۔ تو یاد رکھو بات بہت دور نکلی، کہاں چل رہی تھی بات؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو نماز نہیں پڑھے گا نماز چھوڑ دے گا، حدیث پاک کا مفہوم ہے وہ 12 مصیبتوں میں گرفتار ہوگا، 3 دنیا میں، 3 قبر میں، 3 مرتے وقت اور 3 میدان محشر میں۔ اب ذرا سن لے اس کو، میں جلدی جلدی پڑھ سکتا ہوں، پڑھ دوں؟ جی جی۔ آپ تھک تو نہیں گئے نا؟ نہیں۔ تھک جائے تو چپ ہو جانا، میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ تھک گئے۔ کچھ لوگ مجمع دیکھنے آتے ہیں پھر ان کو تھک جاتے تو چلے جاتے، اور کچھ سننے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جب تک سلام نہ پڑھا جائے ہم نہیں جائیں۔ ہاں تو ہمیشہ ہمارا ٹارگٹ وہی ہوتے ہیں جو سننے آتے ہیں، صحیح ہے؟ تو آپ کی توجہ ہے، بات آگے بڑھا سکتا ہوں؟ 3 مصیبتیں دنیا میں، جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں۔ نمبر 1، جو نماز چھوڑ دے اللہ اس کی روزی سے برکت اٹھا لے۔ سب لوگ ہو نا پریشان ہو، کچھ لوگ خوش ہو رہے ہوں گے، ارے یہ کیا مولوی بات کر رہا ہے، بولے برکت اٹھا لیتا ہے اللہ، ہم تو برسوں سے نماز نہیں پڑھتے، کروڑ پتی ہے۔ ہم نے کہا آپ سمجھے نہیں بات کو، ایک ہے کثرت اور ایک ہے برکت۔ آپ کے پاس کثرت ہے، آپ کروڑ پتی ہے، برکت نہیں ہے۔ کروڑ پتی ہو کے بھی آپ بے چین ہے، بے قرار ہے، سکون نہیں ہے، کہتے ہو نا سب کچھ ہے مولانا سکون نہیں ہے، کیوں؟ کثرت ہے برکت نہیں ہے۔ دیکھو کثرت اور برکت کی مثال بتاؤں، کتے کے بچے درجنوں پیدا ہوتے ہیں، کثرت ہے، اور بکری کے صرف 2-3 پیدا ہوتے ہیں، برکت ہے۔ کتوں کا ریوڑ نہیں ملے گا، بکریوں کا ریوڑ ملے گا، جبکہ ہزاروں ذبح کی جاتی ہے۔ کیوں؟ کتوں میں کثرت ہے، بکریوں میں برکت ہے۔ اور آسان کر دیں اس کو، یزید 8 بیٹے چھوڑ کے مرا تھا، 8 بیٹے چھوڑ کے مرا تھا۔ آج کوئی آل یزید نہیں ملتی کیونکہ کثرت تھی، کثرت۔ حسین بیمار چھوڑ کے گئے تھے۔ آپ سنیوں کا کوئی محلہ نہیں ملتا جہاں پر سید نظر نہ آتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ سید امین القادری، بہار طیبہ کانفرنس۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ نے برکت کتنی دی، برکت کتنی دی۔ دیوا شریف چلے جاؤ امام حسین کا بیٹا، مہاراجہ شریف چلے جاؤ امام حسین کا بیٹا، کلیہ شریف چلے جاؤ امام حسین کا بیٹا، اجمیر شریف چلے جاؤ، یعنی زمین کے اندر بھی بیٹے عزت سے آرام کر رہے ہیں اور زمین کے اوپر بھی ہے، بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ زمین کے اوپر۔ کیوں؟ وہاں کثرت تھی، یہاں برکت ہے۔ تو کثرت محنت سے ملتی ہے، برکت کرم سے ملتی ہے۔ تو اللہ سب سے پہلے بے نمازی کی روزی سے برکت اٹھا لیتا ہے۔ اب برکت گئی تو پھر آپ آتے ہو حضرت تعویذ۔ دیکھو میں تعویذ کا مخالف نہیں ہوں، لیکن اتنا کہتا ہوں اتنے پاگل نہ بنو،
مفتیان کرام علماء کرام کو صرف سبق سنانے کے لیے، اگر غلطی کروں گا تو اصلاح کر دیں گے. سحر، جادو، بلا، جن بھوت کا اثر ہونا، تعویذ اس کا علاج ہے. اگر اللہ برکت اٹھا لے ناراض ہو کر، کسی مولوی کے تعویذ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اللہ کی اٹھائی ہوئی برکت کو لا سکے. یہ بات یاد رکھنا. اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں لا دوں گا، ہمارے حضور مفتی اعظم، ہمارے دادا مرشد تعویذ دینے سے پہلے ہاتھ کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے، بیٹا نماز پڑھے گا تو تعویذ اثر کرے گا، ورنہ تعویذ اثر نہیں کرے گا. اقبال نے اسی کا رونا رویا تھا. آج کل کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں، جا بیٹا ہم ہیں، تو بھی تباہ ہوگا اور جس کو تو کہہ رہا ہے وہ بھی تباہ ہوگا. اللہ کے رسول فرمائے جو نماز چھوڑ دے اللہ اس سے اپنی کرم کی چادر ہٹا لیتا ہے. جب اللہ کرم کی چادر ہٹا لے تو ہم ہے تو ہونے والا کون ہے؟ اقبال نے اسی کا رونا رویا تھا. کہا تھا نگاہ دین و متاع دین و دانش. اقبال بڑا مفکر تھا، بڑا رونا رویا اس نے اپنی قوم پہ. کہا متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی. یہ کس کافر ادا کا غمزہ خوریز ہے ساقی، یہ کس کافر ادا نے اپنی مستیاں بکھیری ہے کہ اللہ والوں کی متاع لٹ گئی. لیکن پھر وہ نا امیدی کا شاعر نہیں تھا، مایوسیوں کا شاعر نہیں تھا، وہ امیدوں کا پیام دینے والا تھا. لیکن جب یہ رونا رویا تو ساتھ میں امید بھی کی کہنے لگے، نہیں اقبال مایوس اپنی کشت ویراں سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. ہم مایوس نہیں ہیں، انشاءاللہ یہ جلسے انقلاب لائیں گے. مسلمانوں اگر نماز نہیں پڑھو گے، اللہ کے سچے نبی نے فرمایا اللہ تمہاری روزیوں سے برکت اٹھا لے گا. اور اللہ برکت اٹھا لے، کسی میں طاقت نہیں، کتنا ہی بڑا بابا ہو، کتنا ہی بڑا پیر ہو، کتنا ہی بڑا عالم ہو، کوئی بلکہ سچا عالم ہوگا تو بولے گا بھیا نماز نہیں پڑھتا تو میں تجھے تعویذ نہیں دیتا. یہ بات ہے. آپ گھوم رہے ہو، پھر رہے ہو، بلکہ اب تو تم جادوگروں کے پاس جا رہے ہو، سفلی والوں کے پاس جا رہے ہو، پنڈتوں کے پاس جا رہے ہو تاکہ تمہارے گھر میں برکت آئے. شرم نہیں آتی تمہیں؟ اللہ رزاق مطلق ہے. اللہ کے رسول نے کہا نماز چھوڑو گے تو برکت جائے گی. اتنا آسان کام تھا، 10 منٹ نکال لیتے نماز پڑھتے. نماز پڑھ کے دیکھو برکت نہ آئے تو پھر کہنا. لیکن یہ بھی کہتا ہوں برکت کے لیے نماز نہیں پڑھنا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھنا. برکت تو مل ہی جائے گی، برکت تو مل ہی جائے گی. ملانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. گائے دودھ کے لیے خریدی جاتی ہے نا، گوبر کے لیے نہیں خریدی جاتی ہے نا. گائے خریدنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دودھ ملے، بچہ ملے. کوئی گوبر کے لیے کبھی خریدتا ہے گائے کو؟ گوبر تو یوں ہی مل جاتا ہے نا منافع میں. بلا تمثیل، بلا تمثیل، ملانے کو نہیں، صرف سمجھانے کے لیے کہا. اس مثال کو بھول جائیے. لیکن سوچئے نماز برکت کے لیے نہیں پڑھی جاتی، نماز بیٹی کے رشتے کے لیے نہیں پڑھی جاتی، نماز کسی سے مفاد اٹھانے کے لیے نہیں پڑھی جاتی. نماز تو اس لیے پڑھی جاتی اللہ راضی ہو جائے. جب اللہ مل گیا تو کیا نہ ملے گا؟ اللہ مل گیا کیا نہ ملے گا؟ ہر نعمت ملے گی، ہر نعمت ملے گی. تو نماز پڑھنے سے برکت ہوتی ہے. نہیں پڑھو گے برکت جائے گی. نمبر 2، جو نماز چھوڑ دے، دوسری مصیبت، اللہ اس کی عمر سے برکت اٹھا لیتے. زیادہ دن جینے کا شوق سب کو ہے، لیکن آقا فرما رہے جو نماز چھوڑے گا برکت گئی، عمر کی برکت. بہت عیش کرنا چاہتے ہو نا، نماز چھوڑنے سے عمر بھی کٹتی ہے، عمر بھی گھٹتی ہے. پہلے 90 سال دادا پردادا کی عمر ہوتی تھی، اور بڑے میاں لوگ بغیر چشمے کے قرآن پڑھتے تھے، کتابیں پڑھتے تھے. ابھی تو 40 سال کا ہوا تو گھٹنے کی تکلیف شروع ہو گئی، زمین پہ بیٹھ نہیں سکتا، پیٹ اتنا بڑا ہو گیا کہ جھک کے کھا بھی نہیں سکتا، ہاتھ میں پلیٹ لے کے کھاتا ہے. یہ سب کیوں ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ جن کو تکلیف ہے یہ سب مجرم ہے، ایسا نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اکثر و بیشتر تو یہی حال ہے نا. کسی مفکر نے بہت اچھی بات کہی تھی، اس کو سن لو. جوانی میں اگر نماز نہیں پڑھے گا، جوانی میں نماز نہیں پڑھے گا، اللہ اتنا غیرت والا ہے شاید وہ بڑھاپے میں تجھے پڑھنے نہ دے. وہ بڑھاپے میں تجھے غیرت والا ہے،
حالانکہ وہ کرم کرتا ہے، وہ بڑا کریم ہے، سبقت رحمتی علی غضبی، اس کی رحمت اس کے غضب پہ سبقت لے گئی، مگر وہ غیرت والا بھی ہے، اس لیے اس سے پہلے کہ بوڑھے ہو جاؤ اللہ کی طرف پلٹ آؤ۔